224 صفحوں پہ مشتمل یہ ناول اپنے اندر لاتعداد کرداروں کی دنیا سموئے ہوئے ہے. ایسے جلتے چراغ جو ہمیں رستے کے ایسے جلتے چراغ جو ہمیں رستے چوباروں میں جا بجا روشن یا ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، مگر ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نظر انداز کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. مصنف نے بڑی جانفشانی سے اس فروغزاش دنیا کو ہمارے سامنے یکجا کیا ہے اور کہانی در کہانی واقعات میں کچھ اس طرح پرویا ہے کہ ہر کردار کا کردار نہ صرف واضح ہوا ہے بلکہ اس کو ایسی کھلی چھوٹ ملی کہ وہ مصنف کو پیچھے چھوڑ کر اپنی داستان خود رقم کرنے چل پڑا. مصنف ہیرو کی زبانی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم جو کاغذ پہ جنمے لفظوں نے ہماری سراپا آرائی کی، لکھنے والی کی پسلی سے برآمد ہوئے یک پرتی اور یک رخیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنا جواز پیش کرنا پڑتا ہے. جیسے میں یہ سب کچھ لکھ رہا ہوں خود کو ثابت کرنے کے لیے، اپنا جواز پیش کرنے کے لیے، خود کو مزید حقیقی بنانے کی خواہش کے ساتھ، جیسے مصنف صاحب نے یہ سب کچھ لکھا ہے، جیسے آپ بھی لکھیں گے. آگے کہتے ہیں، سچ تو یہ ہے دوستو کہ ہم سب گمشدہ مسودوں کے کردار ہیں اور اپنے انجام سے جو لکھا جا چکا ہے بے خبر ہیں. گو اس کے تابع ہیں لیکن اس پر قادر ہونے کی خواہش میں اتاولے ہوئے جاتے ہیں اور کبھی اسے اپنے مطابق بدلنے کی کوشش سے دستبردار نہیں ہوں گے. جناب آصف بٹ کے تمام کرداروں کی یہ کہکشاں عمومی طور پر پنجاب اور خصوصی طور پر لاہور شہر میں اترتی ہے، جہاں ان کے جائے وقوع سے لے کر پیکر نگاری تک کا بیان ان کے کمال فن کا پتہ دیتا ہے. ہر کردار کس خوبصورتی اور صراحت سے لکھا گیا ہے کہ گویا ساکشات پراکٹ ہوا معلوم ہوتا ہے. یہاں یہ ٹرم کہنے کی وجہ بھی ناول میں ہندی لغت کا استعمال ہے اور مزاح کا وہ لطیف عنصر ہے جو قاری کو جا بجا بدلتے منظروں اور یکے بعد دیگرے تعارف کرائے گئے کرداروں کے جمع غفیر سے اکتائے بغیر آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ ان بے شمار ناموں میں جن کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، نقشہ کھینچا گیا ہے، حدود اربع بتایا گیا ہے، ان کا نہ کہانی سے کوئی براہ راست تعلق تھا، نہ ہی ان کے ہونے سے کہانی کو آگے بڑھنے میں مدد ملی. مثال کے طور پر متروک کردار، ڈٹرجنٹ پاؤڈر والی لڑکی یا کہانی فروش کا ذکر، یا اور بہت سے ایسے نام جو بارہا آئے، ان میں باہمی رغبت فقدان محسوس ہوا. باب در باب منقسم ہو کر یہ ناول کرداروں کو متعارف کرواتا ہے اور رواں دواں سہل انداز میں اثر انگیز کہانیاں سناتا چلا جاتا ہے، جبکہ قاری دائروں کے سفر میں ہی سرگرداں رہتا ہے اور اس بھید کا سراغ نہیں پاتا جو عنوان میں یاسین بٹ کا تیسرا ناول بھید مجھے کوئی 3 بار پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے مسودہ مجھے ارسال کیا اور اسے پڑھتے ہوئے بہت سی باتیں جو ہیں، بہت سے بھید جو ہے وہ کھلے اور میں نے اپنی دانست میں کوئی رائے ان تک پہنچانے کی کوشش کی. چونکہ ان کے پہلے 2 ناول اور پھر ان کی افسانوں کے مجموعے بھی میرے مطالعے میں رہ چکے تھے، ہم سب کے مطالعے میں رہے ہیں. اشتہار آدمی اور دوسری کہانیاں یہ پہلا ان کی کہانیوں کا مجموعہ تھا جس سے ہم ایک ایسے مصنف سے متعارف ہوئے جو ہمیں ہمارے عہد کی سے ایک آگاہی جو بخشنے والی تحریریں ہم تک لا رہا تھا. خصوصاً اشتہار آدمی جو ہے وہ مابعد جدید عہد میں صارفیت کے صارف کلچر معاشرے میں انسان کی بے وقتی جو ہے اسے نمایاں کرتی ہوئی کہانیاں تھیں. اس کے بعد ان کے 2 ناول جو ہے وہ پڑھنے کا اتفاق ہوا جس میں دائرہ اور ناتمام، دونوں ہی ناول جو ہیں وہ ایک ایسے مصنف سے ہمیں متعارف کرواتے ہیں جو ایک مخصوص جس کے پاؤں جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں ایک مخصوص تہذیب میں، ایک مخصوص عہد میں، اور یہ مقامیت جو ہے ان کے ناولوں میں وہ اس ناول تک بھی جو ہے وہ آ گئی ہے، خصوصی طور پر اندرون لاہور. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس
جس دقت نظر سے اندرون لاہور کا مشاہدہ کیا ہے، جو تجربے میں ان کے آیا ہے، وہ ان کے پہلے ناولوں میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جھلکتا ہے، لیکن بھید میں خصوصی طور پر وہ بالکل ایک نئے زاویے سے ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ اس ناول کا بھید جو ہے اسے بھی جاننے کی کوشش کی۔ مستنصر کا جو ہے وہ جو دیباچہ تھا وہ بھی پڑھا، انہوں نے اسے بھول بھلائیاں جو ہے وہ قرار دیا، لیبرنتھ قرار دیا۔ بنیادی طور پر یوں محسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہمارے ہاں ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ جب کوئی بھید پا لیتا ہے تو وہ اس بھید کو چھپا لیتا ہے۔ عاصم بٹ نے وہ بھید چھپاتے چھپاتے ہی اس ناول کا اسلوب وضع کیا ہے۔ اسی لیے اس کا اسلوب جو ہے نہ صرف ان کے پہلے ناولوں سے بہت مختلف ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو اردو میں شاید کم اس طرح کی ٹیکنیک سے لکھے ہوئے ناول جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گے۔ خصوصی طور پر اس لیے بھی کہ اگر اس کہانی کا ہم سرا پکڑنے کی کوشش کریں تو جتنے بھی سرے ہمیں، یہ جتنے بھی تھریڈ ہمیں نظر آئیں گے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر تھریڈ سے یہ کہانی جو ہے وہ جسٹیفائی ہے۔ مطلب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی جو ہے وہ معاشرتی انتشار پر لکھی گئی ہے تو اس کے بے شمار کردار جن کا جو ہے مجھ سے پہلے فرید نے ذکر کیا، وہ سب جو ہے وہ ہمیں اپنا جواز فراہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جو کہ پوسٹ کولڈ وار ایرا ہے، جو اس ناول کا زمان اگر ہم جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں تو یہ سرد جنگ کے بعد کا عہد ہے۔ ایک ایسا عہد جس میں جو نظریاتی اساس تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور لوگ جو ہیں یا دانشور جو ہیں وہ ایک بے سمتی کا شکار ہیں۔ اگر بے سمتی کا شکار نہیں بھی ہیں تو انہیں کم از کم وہ یقین حاصل نہیں ہے جو اس عہد سے پہلے انہیں میسر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ اسٹڈی سرکس کا زمانہ گزر گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی باز گشت جو ہے وہ موجود ہے۔ وہاں پر آنے والے انقلابی خیالات رکھنے والے نوجوان جو ہیں، جیسا کہ نوید کا کردار ہے، وہ بھی بالآخر جو ہے وہ کسی نہ کسی مدار کے مجاور ہی بننے کے قابل رہ گئے ہیں۔ ان کی کمٹمنٹ شاید جو ہے وہ باقی نہیں رہی اس طرح کی جس طرح کہ اس سے پہلے ہمیں دیکھنے میں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے روس کی جو ہے USSR کے جو ہے وہ ختم ہونے والا، جس کا ذکر ناول میں کہیں بھی نہیں۔ یہ ایک اور خوبی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مصنف نے خود سے جو ہے وہ کچھ بھی ہم پر امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بہت ہی متحرک مناظر کے ذریعے، اور یہ تحرک مناظر کا اس طرح کا ہے جیسے مجھے یاد پڑتا ہے یہ چونکہ شاید 90 کی دہائی کا زمانہ اور اس کے بعد کا اب تک کا عہد ہے، اس عہد میں جب ڈش اینٹینا، جس کا اس میں بھی جو ہے وہ ایک حوالہ موجود ہے، وہ نیا آیا تو ہم جو ہے وہ کبھی کیفیز میں جا کر، کبھی جو ہے وہ راولپنڈی پریس کلب میں جہاں پہ ڈش اینٹینا لگا ہوتا تھا، تو MTV کے وہ گانے جو ہے وہ دیکھنے سے بہت محظوظ ہوتے تھے، جن میں ویڈیو جو ہے ہم نے تو دیکھا ہوا تھا کہ ایک سنگر اور وہ گانا گا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ اس کے پیچھے جو ایک ویڈیو چل رہی ہے اس میں مناظر اس تیزی سے بدلتے تھے کہ ہم ان کو شاید کیپچر ہی نہیں کر پاتے تھے۔ بالکل ایسے ہی اس ناول میں بے شمار مقام جو ہے وہ ایسے آئیں گے جب آپ کسی ایک کردار کے ساتھ، کسی ایک واقعے کے ساتھ تھوڑی سی انسیت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کردار جو ہے یا یہ واقعہ جو ہے وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ تو ایک اور واقعہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ یوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سطح پر جا کر انہوں نے جو شاعری ہے یا شاعرانہ عمل ہے اس سے بہت مدد لی ہے اس ناول کے لکھنے میں، اور شاعری میں جس طرح ہم جو ہے وہ ایک اشاراتی نظام جو ہے وضع کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی انہوں نے، اگر کیمرے کی ٹیکنیک سے دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ تحرک پذیر مناظر ہیں جو ہماری آنکھ کے سامنے ٹھہرتے نہیں اور ہمیں کسی نہ کسی دانش سے، بصیرت سے آگاہ کرتے ہوئے ایک نئے منظر میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور اگر شاعرانہ سطح پر دیکھیں گے تو وہ اشاراتی عمل ہے جس سے ایک ایک مصرے سے جو ہے یا ایک ایک شعر سے ہم کچھ نہ کچھ اخذ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یوں اس ناول کے کردار، اس ناول کا منظرنامہ، اس ناول کا عہد، یہ سب کے سب جو ہے وہ یکجان ہو کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے کہ آخر مصنف جو ہے وہ فوکس کس چیز پر کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ وہ ایک طریقہ جو تھا کہ جس میں مصنف جو ہے وہ کسی ایک کردار کو منتخب کرتا تھا اور پھر اس کے ذریعے کہانی جو ہے وہ بیان کرتا تھا،
پرانا ہو گیا ہے۔ اب جس عہد میں ہم جی رہے ہیں یہ اجنبیانے کے عمل کا عہد ہے، یہ نئے پن کا عہد ہے۔ ہمیں ادب سے یا مصنف سے توقع صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے کیسا کردار پیش کر دیا، اس نے معاشرے کی کیسی تصویر کشی کی ہے، ہمیں اس سے توقع یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں کتنی حیرت میں مبتلا کرتا ہے، وہ ہمیں جو مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں انہیں کتنا اجنبی کر کے، کتنا نیا کر کے ہمارے